بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم ازبکستان کے شہر سمرقند میں موجود ہیں، اور آج جس جگہ کا سفر ہو رہا ہے وہ محبتوں کا سفر ہے، عقیدتوں کا سفر ہے، جذبات کا سفر ہے، کیونکہ آج ہم پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رشتہ دار چچا زاد حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا دیدار کی شہادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہمیں تو کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیدار کی شہادت تو حاصل نہیں ہو سکی کہ ہم تو اس دور میں پیدا ہی نہیں ہوئے، لیکن یہ بھی ہمارے لیے بہت خوش قسمتی ہے کہ اگر ہمیں ان کے کسی مزار کے سفر کی زیارت کی سعادت حاصل ہو جائے۔ اس سے پہلے یہ ہم جا رہے ہیں، اس کے قریب ہی ایک چھوٹی سی مسجد ہے، لیکن وہاں آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ ان کی نفاست جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ جب اس مسجد کا آپ یہ سفر کریں تو یہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ چھوٹی سی مسجد ہے، اور وہاں بھی انتہائی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے تعطیع بھی کی ہوئی ہے اور اس کا نظام بھی رکھا ہوا ہے۔ اور ہر مسجد میں آپ کو یہ فانوس بھی ملے گا، اور بہترین طرز تعمیر جو ہے آپ کو دکھائی دے گی، اور خوبصورت قالینیں، پرسکون ماحول، اور ایسے ملک میں جہاں کے 70 سال سے زائد عرصے سے کمیونزم رہا ہے اور اسلام کا نام لینے پر بھی پابندی تھی، وہاں یہ دیکھ لیں یہاں اسلامی کتب بھی ہیں، قرآن شریف کے نسخے بھی ہیں، اور باقی بھی آپ کو یہ چیزیں آپ یہ دیکھ لیں کہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے جو کہ ایمان کو تازگی دیتی ہے۔ مسجد سے باہر نکلیں، جب ہم زیارت کی طرف جائیں گے تو وہاں پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ادب کا مقام ہے، اور مردوں کو بھی اپنی ٹانگیں جو ہے وہ ننگی نہیں رکھنی چاہیے گھٹنوں سے اوپر، تو اس کا بھی یہ اہتمام کر رہے ہیں، جبکہ خواتین کے لیے بھی انہوں نے اسکارف کا اہتمام کیا ہوا ہے، اور زیارت کر کے اس کے بعد پھر واپس جو ہے یہ آپ اپنی چیزیں وہ یہاں کاؤنٹر پہ جمع کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب ہم وہاں جاتے ہیں تو جگہ بریفنگ دیتے ہیں، ہم مختلف گروپس جو ہیں وہ ٹورسٹ جو آئے ہوتے ہیں تو اس معاملات میں جو ہے بریفنگ بھی دی جاتی ہے، اور یہ کافی اونچائی پر واقع ہے۔ راستے میں جگہ جگہ آپ کو جو ہے مزارات نظر آئیں گے، وہ کہ اس دور کے جو لوگ تھے سلاطین وغیرہ اور ان کی اولادیں اور ان کے مشیر، یہ ان کے مظاہر یہ دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی اونچائی پر ہے۔ اس کے بعد یہاں یہ بریفنگ بھی دی جا رہی ہے۔ پورے ازبکستان میں سب سے، اور سمرقند میں اسپیشلی، اور پورے ازبکستان میں سب سے مین اسپرچل اور روحانی جو ہستی ہے یہاں ہم حاضر ہیں۔ Because the man whose brother, he was one of the Sahabi. جو بندہ یہاں دفن ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، Only one Sahabi who buried in Central Asia. صرف واحد صحابی ہیں جو پورے سینٹرل ایشیا میں مدفون ہیں۔ And actually, one more thing, that the man was a cousin of our Prophet, uncle's son. یہ وہ صحابی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، چچو کے بیٹے۔ His name was Qasam ibn Abbas. ان کا نام قسم کاف فے میم قسم کاف فے میم قسم بن عباس ہے۔ Qasam ibn Abbas. At that time was Umar radiallahu anhu's time, when he was Khalif. He sent Arabs, it was that Arabs who came first. It was 677. 677 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں عرب یہاں پہل آئے تھے۔ Yeah, the first Arab, the man Qasam ibn Abbas, he was a governor of Medina at the time. اس وقت اسامہ بن عباس ابن عباس مدینہ کے Qasam ibn Abbas himself. Qasam ibn Abbas, he was a governor of Medina at that time. وہ گورنر تھے مدینہ کے پاس۔ جی جی، Yeah, that's why we call him. اچھا قسم بن عباس، گڈ، ہاں میں نے ٹھیک ہے۔
70. قسم بن عباس اس وقت گورنر تھے مدینہ کے. ٹھیک ہوگا. Yeah. And as you know, Shaheed in Quran is coming like a Shaheed never died. They're alive forever. وہ بتا رہے ہیں کہ قرآن میں آپ کو پتہ ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں, وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. That's why we call this place like a Shahi Zinda, which means the living king. یہی وجہ ہے اس جگہ کو شاہ زندہ کہتے ہیں, یعنی کہ زندہ بندے کے رہنے کی جگہ. بادشاہ. He arrived in 677 and he decided to stay here and share Islam to our locals, because at that time locals was following Zoroastrianism. 677 عیسوی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آئے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ یہاں اسلام کی تبلیغ کی جائے گی, کیوں اس سے پہلے یہاں زرتشت تھے. And most of the locals they start to follow Islam. They don't like that Sahabi and they kill them. اس وقت زرتشت اور یہ قوم جو ہے یہ صحابہ کرام کو معاذ اللہ پسند نہیں کرتی تھی اور ان کو شہید کر دیتی تھی. That's why he became a shaheed. Actually at that time it was a rule that shaheeds need to be buried at that place where he was killed. اس وقت قانون تھا کہ شہید جہاں شہید کیا جاتا وہیں دفن کیا جاتا. Yeah, at that time it was like that. And he was buried here. یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں دفن ہیں. It came another part of Arabs, Qutayba Muslim from 8th century, and probably most of our majority became Muslim. 85% of our majority became Muslim after second time when Arabs came. تقریباً 80 سے 85% ہماری پاپولیشن مسلمان ہو گئی تھی. But the locals, they forgot about this Sahabi. Just in 11th century, it became one more Turkish empire, Karakhanids Empire. They made the capital in Samarkand, and they found the information about the Sahabi who was buried here. They made the excavation work. They found the grave and built them there one first mausoleum. Mausoleum was a wooden mausoleum. تو جناب آپ نے اس کی بریفنگ تو سن لی ہے ہمارے گائیڈ کی, لیکن اس کے بعد جو ہم یہ مدارج طے کر رہے ہیں یہ محبتوں کے ہیں, الفتوں کے ہیں, جذبات کے ہیں, اور ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اسلام کی تبلیغ اور اسلام کا پھیرا لہرانے کے لیے اور گزار سفر کرنے کے بعد یہاں تشریف لائے اور پھر یہاں انہیں شہادت دی, اور یہ آج بڑا ہے ان لوگوں سیاست آگے جو مزید جو آ رہے ہیں ان کی بریفنگ جاری ہے, اور ہمارے گاڑی لوگ جو ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں یہ 1386 ہجری کے کچھ مزار ہیں وہاں کے وہ بنے ہوئے ہیں, جو کہ یہ تیمور کے جو مختلف رشتہ دار ہیں اور سلار ہیں ان کے مزار ہیں, اور اس کے بارے میں بھی وہ دے رہے ہیں. یہ راستے میں آتے ہیں اور سیڑھیاں کافی اوپر جانی پڑتی ہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ جس اصل منزل کی طرف جو ہم بڑھ رہے ہیں وہ اس سے قبل یہ مدارج ہیں جو کہ یہاں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. Timur had one general, great general, his name was Muzaddeh. We thought it should be that. Okay. Actually, we have one.
young sister. تیمور کی چھوٹی بہن. And here we have also like a special mausoleum. یہ اسپیشل موضوع. Yeah, we call it Aktagnagal building. Timur built it for shaheeds. There was buried 4 shaheeds, and Timur built it for them. As you know, in Quran is written. لیکن یہ سارے قوم کا ہے. There is one more special mausoleum. یہ ون مور اسپیشل. Yes, but we don't know information. ہمارا گائیڈ جو ہے وہ بہت مخلص ہے اور اپنے کام میں اور بہت تفصیل کے ساتھ وہ بریفنگ ہر معاملے کی دیتے ہیں. اور بعض دفعہ تو ایسے ہے کہ ہم خود بھی بور ہو جاتے ہیں لیکن اس کی تفصیل ختم نہیں ہوتی. ابھی ہم جو ہے بہت ہی بازار کے جو قریب پہنچ چکے ہیں اور چند ہی لمحوں بعد انشاءاللہ اس بازار کا جو ہے ہماری اصل منزل ہے. یہاں سے اب ہم داخل ہو رہے ہیں اور یہاں اس کے ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے کتنی بہترین انداز میں Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Usam ibn Abbas is more than any other person, looks like me by character and appearance. کہ میں نے اس سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں دیکھا جو کردار اور صورت کے لحاظ سے مجھ سے مشابہ جن کے سب سے زیادہ. تو یہ جی حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا اندرونی حصہ اور اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور انہیں بلند مقام جو ہے عطا فرمائے. یہاں لوگ محبت عقیدت کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں اور ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی شہادت ہے جو کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی سعادت جو انہیں مل رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہید واقعی زندہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے.